بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے تھوڑا سا تذکرہ جہلم کا کر دیا بہت عرصے بعد, تو اس میں 2-3 چیزیں پھر اور لگا دیتے ہیں جب چلی پڑھیں. ٹھیک ہے, ابھی کچھ چیزیں یاد آئی تھی رہ گئی دماغ سے, بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو حدیث 2812 ہے اس کا بھی کئی دفعہ جواب دیا جا چکا ہے, لیکن اب میں نے سوچا اس کا جواب میں 1-to-1 دوں گا, 2812 کا 1-to-1, کیونکہ پھر جواب دو تو پھر کچھ گھوم جاتا ہے بات. ابھی صرف ایک چھوٹی سی بات, یہ جو حضرت معاویہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے معاذ اللہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھیں, یہ الزام بھی لگایا گیا نا. یہ خوب سمجھ لو, حدیث کے الفاظ میں سب اور شتم کے لفظ ہیں. سب اور شتم کا لازمی ترجمہ یہ کرنا گالیاں, یہ بالکل غلط ہے. کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا اور کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسے الفاظ استعمال کرنا جو یعنی اس کی پالیسیوں سے متعلق. اسی میں ایک مثال دیتا ہوں. جناب انجینئر صاحب نے جب یہ سب کا لفظ ہے نا, سب کا لفظ, حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا کسی مسئلے پہ, تو اس میں یتصابانی ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے. تو وہاں انجینئر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ بڑوں میں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب میں جہلم گیا تھا تو پورا سب کچھ, لیکن وہ کیا کریں, وہ مسئلہ یہ ہو گیا. مزہ جب آتا ہے جب فیس ٹو فیس بات ہوتی. تو وہاں ہی ترجمہ کیا بھائی, 2 بزرگوں میں جب ہو جاتا ہے کوئی بعض دفعہ اختلاف ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا اظہار کر رہے تھے. تو بھائی آپ جب اہل بیت کے بارے میں جب ان کا آپس میں اختلاف ہو اور سب کے لفظ ہو رہے ہیں تو آپ اتنے احترام سے نام لے رہے ہو. کیوں؟ آپ کو اہل بیت سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے, ہمیں بھی ہے. جب حضرت معاویہ کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت علی پہ سب کروایا کرتے تھے, وہاں ترجمہ کر رہے ہو گالیوں سے, تو یہ تھوڑا سا کیا ہو جاتی ہے, تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے نا. یہ وہاں بھی آپ بولو حضرت علی کی پالیسیوں سے کیا کر رہے تھے, اختلاف تو وہ تو تھے نا, اختلاف تو تھا, اس کا کون منکر ہے. شتم کا لفظ ہے, حدیث میں آتا ہے تم میں کوئی شخص جو ہے وہ غالباً تھکاوٹ کے بارے میں حدیث ہے, صحیح حدیث ہے مشکات کی, یا نشے کے پہلے, نشے میں حکم تھا نا کہ نماز میں کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یا تو یہ نیند کے بارے میں حدیث ہے کہ جب نیند آ رہی ہو نا, گہری تھکاوٹ ہو, تو پھر نماز نہ پڑھو, کیونکہ اس میں آتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ یشتمو, اور اللہ کو شتم کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تو شتم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا صحابہ کرام معاذ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے نماز میں؟ بھائی شتم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے, ایسی بات ہو جائے جو نماز کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سب اور شتم, کسی کی پالیسیوں پہ اعتراض کرنا, کسی کو جو ہے وہ اختلاف رائے کرنا, اس میں تھوڑا مضبوط لہجہ اختیار کرنا, اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں, اور آپ نے جب اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہوا تو وہاں یہی ترجمہ کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں جیسے اہل بیت سے محبت یقیناً ہونی چاہیے, تو سیدنا معاویہ کے بھی تو فضائل ہیں نا, تو ان کے لفظ میں آپ تعویل کیوں نہیں کر رہے؟ کم از کم ان کو وہ مقام دے جو سیدنا علی نے ان کو مقام دیا ہے. وہ الزامات ان پر مت لگاؤ جو حضرت علی نے بھی ان پر الزامات نہیں لگائے. یہ وہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں نا, یہ وہ الزامات ہیں جو مدعی سست اور گواہ چست. حضرت علی کا بھی اس حد تک ان سے نہیں تھا. سیاسی اختلاف میں تلواریں چلتی ہیں, لیکن ایک دوسرے کی ذات پہ نہیں کیچڑ اچھالا جاتا, اور نہیں اچھالا حضرت علی نے کیچڑ, نہ حضرت معاویہ نے اچھالا ہے نہ حضرت علی نے اچھالا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اس میں کہہ دیا کہ فقہ حنفی میں جو ہے نا ویل مچھلی حرام ہے. تو کوئی فقہ حنفی میں حرام نہیں ہے بھائی, حلال ہے فقہ حنفی میں. مچھلی تو جو ہے وہ حلال ہے. اور بھی بہت ساری باتیں فقہ حنفی کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں کہ فقہ حنفی میں ایسا ہے, حالانکہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا. یا پھر وہ صرف فقہ حنفی میں نہیں, وہ سارے فقہ میں ایسا ہوتا ہے, سب میں ہی ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو ایک فقہ کو پکڑ کے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس میں. تو اس لیے یہ ابھی بہت ساری باتیں تھیں. ابھی جو کہ میرا ٹاپک میں اس لیے تھوڑی بیٹھا تھا, تو انہوں نے چھیڑ دیا بلا وجہ اپنے شاگردوں کو نا, میرا کلپ چلا کے پھر اس پہ ریئیکشن. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو ہم نے مفتی صاحب سے دوستی کر لی ہے, دوسری طرف آپ پھر وہی کام کر رہے ہو, آپ کو چین ہی نہیں آ رہا یار. تو اب میں اگر الجھ گیا نا, یہ ذہن میں رکھو, ابھی تک میں نے انجینئر کے خلاف پراپر ورک کیا نہیں ہے, کیونکہ میں اپنے آپ کو اس بحث میں نہیں الجھانا چاہتا. جیسے قیصر راجہ صاحب نہیں الجھانا چاہتے نا, وہ کہتے ہیں میں ایتھیزم کے خلاف کام کر رہا ہوں. تو میرے بھی ٹاپک یہ ہے نہیں,
میرے ٹاپک بھی ایتھیزم کے خلاف ہے, اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے بیان کرنا. پھر پریکٹیکلی جو خرابیاں مسلمانوں میں آئی ہوئی, خاص طور پر ہمارا فیملی سسٹم ابھی خطرے میں لگا ہوا. میں جو 4 شادیاں چیختا ہوں آپ کو عیاش بنانے کے لیے تھوڑی چیختا ہوں, میں پاگل ہوں کیا؟ میں تمہارے 4 شادیوں سے مجھے کیا ملے گا بھائی؟ مجھے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ مجھے اس لیے کروا رہا ہوں لڑکیوں کے گھر بسیں اور زنا سوسائٹی سے ختم ہو. وہ حال نہ ہو جو جاپان کا حال ہوا ہے, جو انگریزوں کا حال ہو گیا. اتنی ترقی کے بعد بھی بیچارے برباد ہو رہے ہیں, تو وہی ہمارا بھی حال ہو جائے گا. تو ہم تو اس چکر میں ان چیزوں میں, اگر میں انہی رفع الدین میں اور وہی 2812 کو لے کے بیٹھا رہا ہوں اور بنو امیہ کے پھڈے سلجھاتا رہا ہوں, تو ہماری تو صلاحیتیں ساری کدھر چلی جائیں گی؟ اسی میں لگ جائیں گی. تو اس لیے انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ خاموش ہی رہیں تو زیادہ آپ کریں, میرا نام نہ استعمال کریں, نہ میری کسی فین کو بولیں کہ تصویر لگائے. کیونکہ اب اگر میں شروع ہوا تو چونکہ جہلم جانے کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے, آن لائن بھی آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. میں نے کہا تھا نا کچھ شرائط رکھ لیتے ہیں, تو آپ نے کہا بغیر شرطوں کے. تو بغیر شرطوں کے جو بات ہوتی ہے نا اس میں تو بیٹھنا ہی نہیں ہے, یہ تو مرغوں کی لڑائی تھوڑی دیکھنی ہے لوگوں نے. تو اب اگر میں شروع ہوا نا تو پھر میں پراپر گھر تک پہنچاؤں گا آپ کو, کیونکہ پھر میں اسی طرح کروں گا. ابھی تک میرا ایک بھی میرا خیال ہے ایسا کلپ نہیں ہے جس میں انجینئر صاحب کا میں نے بیان چلا کے ریئیکٹ کیا اس پہ. اصل تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا بیان چلائیں کہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ کیا کہا ہے, یہ دیکھو غلط ہے. تو انجینئر صاحب آپ رجوع کر لو, آپ نے کہا رفع الدین کی, یہ ترک رفع الدین کی حدیث ضعیف ہے, کسی نے بھی صحیح نہیں کہا, یہ دیکھو صحیح کہا ہوا ہے. تو اب وہاں پھر بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتا. پھر آپ کے فینس آپ کو بولیں گے یہ تو کہہ دیا نا, یہ تو یہ کیا, آپ رجوع کرو. پھر اتنے رجوع کرنے پڑیں گے نا, اسٹاپ نہیں ہوگا. رجوعوں کی ایک طویل فہرست ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو قبر کی مٹی والا عقیدہ ہے کہ قبر کی مٹی جو ہے نا عرش سے افضل ہے, یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے. گڑھا ہوا کسے کہتے ہیں؟ جو ایجاد کردہ ہو. نہیں بھائی, یہ تو صدیوں پرانا عقیدہ ہے. صحیح ہے نا, یہ تو فلاں کا بھی ہے, یہ تو ابھی میں بتاؤں گا نا, ابھی تھوڑی میں بحث چھیڑ دوں گا. یہ تو محدثین کا, یہ تو فلاں کا, یہ تو فلاں کا, یہ تو فلاں کا ہے. آپ نے کہا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اور اس میں آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس سے تو اس کی کہیں مخالفت ثابت ہو نہیں رہی. یہ دیکھو یہ ترجمہ آیت کا, اس کا ترجمہ ہی آپ غلط کر رہے ہو, تو آپ اس سے رجوع کر لیں کہ میں نے غلط ترجمہ کیا. بالکل صاف پتہ چل رہا ہے یہ اس کا مطلب ہی نہیں بنتا. تو اتنی چیزیں ہوں گی کہ آپ نہیں ٹک پاؤ گے بھائی. وہ کہتے ہیں نا تم سے نہیں ہو پائے گا, ٹھیک ہے نا, بہت مسائل. آپ نے کہا تھا, میں نے کہا تھا حضرت حسن نے کثرت سے شادیاں کی ہیں. آپ نے کہا یہ امام حسن کی توہین ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے, یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. تو میں فوراً دکھا دوں گا, دیکھو آپ کا پہلے کلپ چلاؤں گا میں. آپ کہہ رہے ہو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, میں دکھاؤں گا یہ رہی حدیث اور یہ کتاب. پھر آپ کہو گے ضعیف ہے, مجھے پتا ہے. تو بھائی آپ نے دعویٰ یہ نہیں کیا تھا کہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے, آپ نے کہا تھا کہ کسی کتاب میں یہ ہے ہی نہیں, یہ کتاب. پھر آپ کہو گے یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے, یہ آپ کا کلپ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے. پھر آپ کہہ رہے ہو یہ ضعیف ہے, یہ ضعیف نہیں ہے. بھائی جس بیس پہ آپ ضعیف کہہ رہے ہو وہ بیس کیا ہے؟ غلط ہے, یہ تو صحیح ہے. تو آپ اور ہیں ابھی تو اگر آتے گئے نا تبھی بتا, بہت ہیں. آپ نے کہا یہ عدالتی خلا, عورت کو بھی حق طلاق کا. آپ نے جو حدیث پڑھی بھائی وہ یہ ترجمہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ یہ نہیں ہے. آپ نے کہا اسلام میں ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے بھائی, اس سے سسرال کا رشتہ کیا ہو رہا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے. آپ نے کہا تھا عورت پر شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت لازمی نہیں ہے, یہ رہی بخاری کی حدیث. اس سے پتہ چلتا ہے بعض صحابہ نے شادی کی ہی اپنے بچے پلوانے کے لیے, سوتیلے بچی, بلکہ اپنی بہنوں کو پلوانے کے لیے. جابر بن عبداللہ نے, میں بتا نہیں رہا نا, ابھی تو پروگرام شروع ہو جائے گا نا, پھر وہ کیونکہ فوراً ریئیکشن میں لیں گے یہ حدیث کا یہ مطلب ہے, تو وہ تو جب ہوگا نا. تو اتنی ہے کہ آپ خدا کی قسم میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, مجھے ریئیکشن کرانے میں میرا پلڑا بہت بھاری ہوگا انشاءاللہ, بہت بھاری ہوگا. ہم تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے, ہم نے چھوڑا ہوا ہے آپ کو ہم نے, اور آپ ہمارے خلاف بولتے رہتے یہ مولوی ایسے, یہ مولوی یوں, یہ فلانا یوں, یہ ڈمکانا. ہم آپ کو زیادہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں.